السلام علیکم۔ 9 مئی معافی نہیں، شعر آ رہا ہے بلکہ آ گیا۔ ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ یوتھیا ہونا گناہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور سوچنے والی بات ہے بھی ایسا ہی۔ نمبر 2، یہ بڑے کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے نیازی کو ملایا ہے کہ وہ بھی جیل میں گئے تھے اور جیل سے واپس آ کے تو بادشاہ بنے تھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا، وہ زلیخا کی جھوٹی سٹوری کی وجہ سے اندر گئے تھے اور واپس آ کے تو بادشاہ بنے تھے، اور یہ پہلے بادشاہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد عدت اور زنا کے کیسوں میں 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، چوری کی سزا ہو چکی ہے۔ کہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور کہاں یہ زانی بندہ۔ اچھا جی، نمبر 2، ہم نے ان کے ویڈیو ایک بنائی ہے، ان کے جو ووٹ میں الیکشن میں پورا ان کا پلان تھا، وہ پورے کا پورا ہم نے ویڈیو میں ڈال دیا ہے، اور دیکھنا ضرور ہے اور اس کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ حالیہ الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے اپنی روایات کے مطابق 2 گروہوں سے 2 علیحدہ بیانیے شروع کیے۔ ان کی سفید پوش قیادت نے ملک ریاض میڈیا کو ساتھ ملا کر دھاندلی ہوئی کا بیانیہ بنایا، اور ان کے فوراً یہ ہوتیے فوج دشمن اور بنگلہ دیش ماڈل پر بیانیہ بنا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو دونوں بیانیوں کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1.5 سال کی انتشاری سیاست میں مہاتما نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مظلومیت کا بیانیہ بنایا۔ اس الیکشن میں مجموعی طور پر تحریک انصاف کو 1,70,00,000 ووٹ، جبکہ اینٹی تحریک انصاف جماعتوں کو 4,30,00,000 ووٹ پڑا۔ اگر یہ جماعتیں الحاق کر لیتی تو تحریک انصاف 1 سیٹ بھی نہ جیت پاتی۔ تحریک انصاف کے 90% سے زائد ووٹ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ باقی پارٹیوں سے بہتر سمجھ کر اور مظلومیت پر دیا۔ یہ 90% سے زائد لوگ افواج پاکستان سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنا کوئی بھی محب وطن پاکستانی۔ یہ ہرگز افواج پاکستان سے کینہ نہیں رکھتے۔ چند 100 انتشاری ہیں جو دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ الیکشن میں لوگ کھل کر سامنے آئے اور ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن والے دن کے سروے رپورٹ بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کھل کر پرامن پولنگ پر افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا، مگر جب انتشاریوں نے لوگوں کو دوبارہ انتشار پہ اکسایا تو کوئی باہر نہیں نکلا۔ اب الیکشن کا حال دیکھیں، جہاں یہ لوگ مضبوط تھے وہاں یہ جیتے مگر باقی جگہوں سے ہار گئے۔ بڑے بڑے برج جو بظاہر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے مانے جاتے تھے، مثلاً جہانگیر ترین، پرویز خٹک، محمود خان، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر وغیرہ سب کے سب ہار گئے۔ شاہ محمود کی بیٹی تو ضمنی الیکشن بھی ہاری تھی۔ تو پھر کیسے یہ الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ پوچھو تو میڈیا کی رپورٹ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، رات کو ہم جیت رہے تھے، صبح ہار گئے۔ الیکشن کمیشن نے رات کو ہی میڈیا کو بتا دیا تھا کہ ہمارے بغیر سب ریزلٹ جھوٹ ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میڈیا اب ملک ریاض کی زبان بولنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کو کوئی بتائے کہ الیکشن کمیشن کا ریزلٹ قانونی ہے، نہ کہ میڈیا کا۔ ایک بات اور بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ 80 سیٹوں پر دھاندلی کا رونا رونے والی تحریک انصاف نے صرف 12 سیٹوں کے نتائج کو چیلنج کیا۔ یاد رہے 35 پنچر کا نعرہ بھی ان کے لیڈر نے مارا تھا، اور بعد میں خود ہی کہا تھا کہ یہ سیاسی بات تھی۔ سچی نہیں تو کیا بعید کہ اب بھی یہ سیاسی نعرہ ہو۔ 35 پنچر کی بات کی، 35 پنچر تو کوئی اور چیز۔ اس کو کہا کہ مرتضی پویا نے کہا ہے ان کو کہ امریکن ایمبیسڈر نے ان کو بتایا ہے کہ پینچر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بتایا، وہاں سے ٹویٹ ہو گئی۔ بات ہی نہیں تھی نا، اس لیے ہم نے تو 35 پینچر لے کے نہیں آئے۔ تو سیاسی بات ہے نا، اصل چیز تو پروف دینی تھی۔ جب 35 پینچر سیاسی بات تھی، مان گیا۔ جہاں تک بات فارن یہودیوں کی، تو وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کو جواب دیا جائے۔ شاہین صہبائی، معید حرام زادہ اور گینڈا راجہ تو کنفرم دشمن کے دلال ہیں۔ آپ آج تحریک انصاف میں بھی سروے کرا لیں تو معلوم ہوگا 99% لوگ ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ راجہ جو فوج کا دیا ہوا گھر بیچ کر لندن گیا، جس کا پورا خاندان آج بھی فوجی گھروں میں رہ رہا ہے، جس کی ماں آج بھی بوریاں بھر کر CMH سے دوائیاں لیتی ہے، وہ بکواس کر رہا ہے
फौजी कैंट का बाइकाट करो। यहाँ से आप इनकी जहनियत का अंदाजा लगा लें। ये गैंडा और टैक्सी मेहदी 9 मई बगावत करवाने में पेश थे, पर इनके खानदान का एक फर्द ना इस वक्त और ना अभी रोड पर नजर आया। एक और बयानिया डील का भी चला रहे हैं। कभी ख्वाब में किसी जनरल की महात्मा से डील करवा देते हैं और कभी किसी और की। एक बात साफ है, महात्मा से कोई भी डील नहीं हो रही। इसको कानून के मुताबिक सजा हुई और रिलीफ भी कानून के मुताबिक ही मिलेगा अगर बनता हुआ। आखिर में बस इतना ही कि इमरान डूज 20% पाकिस्तान है, बाकी 80% तुमसे नफरत करता है। 20% को एक सूबे में हुकूमत मिल रही है तो बेहतर ये है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, अमन से उधर अच्छी गवर्नेंस करो ताकि अगली दफा अवाम तुम्हें मरकज के लिए वोट दे, वरना ऐसा ना हो कि अगली दफा एक काउंसलर भी ना बना पाओ।